شیطان نے جو کہا ہے وہ ہم کریں گے. نعوذ باللہ. قرآن سے مطلب نہیں، حدیث مبارکہ سے مطلب نہیں، صحابہ کرام سے مطلب نہیں، ائمہ سے مطلب نہیں، علماء کرام سے مطلب نہیں. ہم وہ کریں گے جو شیطان ہم سے کہہ رہا ہے. کتنا مبارک دن ہے، پیدائش کا ہے. ہم تو پیدائش ہر دن مناؤ نا، اس سے بڑا تو کوئی معاملہ نہیں ہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف سے نماز لے کے آئے. اللہ اکبر. اللہ نے براہ راست دیا. آپ نے کہا کہ سب سے پہلے روز محشر نماز کے لیے پوچھا جائے گا. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اللہ اکبر. حضور سے محبت، ہمارے ماں باپ قربان، ہماری آل و اولاد قربان. یہ بالکل صحیح ہے، لیکن ہم اس کے برعکس نہ ہماری آل اولاد قربان، نہ ہماری دولت شہرت قربان، نہ ماں باپ قربان. اللہ اکبر. یہ کوئی دوسرا کر رہا ہوتا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کوئی دوسرا شخص جشن منا رہا ہوتا، روشنیاں کر رہا ہوتا، مٹھائیاں تقسیم کر رہا ہوتا، تو ہم کو برداشت ہوتا نہیں ہوتا نا. شیطان ہم پر حاوی ہے. بس وہ شہرت، عزت، جھوٹی شہرت چاہیے. ہماری قیادت سیادت میں نکلنے والا ایشیا کا سب سے بڑا جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہہ رہا جمیعت العلماء ہند کے علماء اکرام، قاضیان شہر، مفتیان کرام، یہ سب کہہ رہے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ ایشیا کا سب سے بڑا بے نمازی جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی شان میں جلوس نکال رہے ہو اور مخالفت، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک سے مخالفت. سر عام سڑکوں پر ساری نمازوں کا قتل عام. یہ نام نہاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہدائی قتل کرتے ہیں سڑک کے اوپر، ہم خاموش ہیں. لعنت ہو ایسے جلوس پر جو بے نمازیوں کا ہو اور جس کے لب پر ہو یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ. اللہ ہو. دل روتا ہے. اچھا یہ اس کو بھی چھوڑو، دنیا میں کیا ہو رہا ہے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کرنے والے ہیں، ہر چیز قربان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور اس ہندوستان میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہر دن گستاخیاں ہو رہی ہیں، اور ہمارے سر ہمارے جسم پر محفوظ ہیں. لعنت ہو ہمارے سروں پر. یہ بے شرمی کا سر ہمارے جسم پر ہے. روزانہ ہو رہی، کوئی جلسہ نہیں، کوئی جلوس نہیں. مدارس پہ بلڈوزر، مسجدوں پر بلڈوزر، قبرستانوں پر بلڈوزر، ہماری بستیوں پر بلڈوزر. کوئی جلسہ جلوس نہیں.
اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. فلسطین پہ کیا گزر گئی. ایک نوالا روٹی کی تمنا میں ہمارے لاکھوں لاکھ بچے، بوڑھے اور عورتیں اللہ کو پیاری ہو گئیں. کس کی؟ اسرائیل کی گولیوں پر. خون سے لت پت ہو گئے. ہماری ماؤں کی گودوں میں شہید بچوں کے جسم تھے. کوئی جلسہ نہیں، کوئی جلوس نہیں، جبکہ ہمیں حکم ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں کسی مسلمان کے پھانس بھی لگے تو تمہارے دل میں اس کی ٹیس ہونا چاہیے. یہاں قتل عام ہو گیا، کوئی ٹیس نہیں. بے حیائی کی حد تو یہ ہے کہ بیٹا ہماری مسجد جو اللہ کا گھر ہے، ہم نے اس کو اپنا گھر بنا لیا. اس میں ان کے لیے دعا تک نہیں ہوتی. بے یار و مددگار بچے جن کی سرزمین وطن چھین لیا گیا، جن کے سروں پر آج کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، ان کے لیے دعا نہیں کرو گے؟ ہمیں تو حکم یہ ہے کہ ظالم سے ظالم حکمراں کا بزور بازی اس کے ظلم کا خاتمہ کرو. بزور بازو نکل پڑو. ہمیں حکم یہ ہے. اور نہ ہو تو اس سے کمزور معاملہ یہ ہے کہ زبان پر اس ظالم کو برا کہو، اس ظالم کے خلاف زبان کا استعمال کرو. ہم نہیں کرتے. ہم اسرائیل کا اس لیے نہیں کرتے کہ اسرائیل کے ساتھ مودی ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس کے ہاتھوں گریٹر اسرائیل بنے، سارے اسلامی ممالک تہس نہس کر دی جائیں. یہ ہماری حکومت کی پالیسی ہے. اس پالیسی کی وجہ سے منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجدوں پر امام دعا نہیں کرتا کہ یہ دعا ہماری سرکار کو بری نہ لگ جائے. یا اللہ ہمارے دلوں میں ہر کسی کا غم، ہر کسی کا ظلم پیوست کر دے کہ ہم ہر چیز پر کود پڑیں. ہم کو یہ مطلب نہیں ہے کہ ہندو ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے. کسی پر ظلم ہو، ہمارا مذہب سکھاتا ہے اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مسلمانوں کے لیے تھوڑی تشریف لائیں، پوری دنیا کی مخلوق کے لیے آئے. ہمیں حکم اذاں لا الہ الا اللہ، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. ہمیں حکم اذاں لا الہ. اللہ توفیق دے، اللہ ہمارے دلوں کو پھیر دے کہ ہم مسلمان ہو جائیں. کم سے کم نماز پڑھیں اور حرام کھانے سے بچیں، فاقوں کو اپنائیں. آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارے پیٹ اتنے اتنے بڑے، ہماری توندیں نکل آئیں علماء الزام کے. بتوں کے عشق میں وہ رشک مجنوں، بالکل ایسے ہو گئے ہندو سکھ عیسائی سب. خدا کے عشق میں وہ رشک مجنوں، بتوں کی یاد میں وہ رشک مجنوں، اور خدا کی یاد میں ہم دیو پہ کر. اللہ اکبر. شرم نہیں آتی؟ آج یہ وقت ہے پلنگ پہ مرنے کے بجائے حق گوئی و بے باکی کا پرچم لے کر
سڑکوں پر مرو، یہ ہے اسلام. ختم ہو چکی داستان. سب کچھ بیٹھے دیکھ رہے ہو. تمام علماء جیلوں میں ہیں، اور وہ علماء جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے لیے بیان دیا وہ جیل میں ہیں. ان کا نہیں کوئی ذکر ہے. آج 12 ربیع الاول میں ہمارے علماء اندر ہیں، ہمارے بچے جیلوں میں ہیں، کوئی ذکر نہیں. بڑی بڑی انجمنیں، کروڑوں اربوں روپے کی انجمنیں، یہ علوم فلاں علوم، کروڑوں اربوں روپے کی وقف کی جائیداد، بے پناہ دولت کے لوگ. ان کی مسجدیں دیکھ لو، اللہ اکبر، ان کے گھر دیکھ لو. اللہ کا یہ تو دیکھو کرم کہ ہمارے آج کے علماء کے کپڑوں پہ نہ پیوند ہے نہ پیٹ پہ پھاقا. سارے علماء عظام ہوائی جہازوں سے سفر کر رہے ہیں، 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہر رہے ہیں. ایسے اسلام پھیلا ہے. اسلام پھیلا ہے فاقوں سے. ظلم سہنے کے بعد اسلام پھیلا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر پتھروں سے مارے جا رہے ہیں، لہو لہان ہو گئے. طائف کا معاملہ یہ نہیں معاملہ معلوم. اتنا آپ کے خون جاری ہوا جسم سے کہ نالین مبارک پھنس گئے خون سے، تھکے سے. ایسے اسلام پھیلا ہے. ظلم و زیادتیاں برداشت کیے تب پھیلا ہے. آج ہم عیش و عشرت میں مبتلا ہیں. جلوس محمدی نکال. اے اللہ ہم کو بچا لیجیے. ہمارے اندر قرآن و سنت پر عمل کرنے کی قوت عطا فرما دی. آئین جواں مرداں، بس ختم بات. آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی. آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی. اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی. اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی.